والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی لب خاموش نہ رہے بآواز بلند. آقا دو جہاں نور مجسم رحمت عالم سید عالم سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدے اور عقیدت کے ساتھ، اس یقین اور تیقن کے ساتھ، اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. یقین کامل یہ ہونا چاہیے ہم سب کا پڑھا ہوا درود و سلام گنبد خضرا کے مکین، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، ہم سب کے آقا ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں، اور سلام بھیجنے والے اپنے ہر غلام کو پہچان بھی رہے ہیں. بابا زبرن پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. شرمائیے نہیں، آپ نے آقا پر درود پڑھنا ہے. گجمج کے پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بے پناہ درود آقا دو جہاں کی ذات ببرکات پر، جو ذات وجہ تخلیق کائنات، جو ذات مقصود کائنات ہے. حدیث قدسی ہے، آقا نے فرمایا اور رب فرماتا ہے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. زمین و زمانہ ہوتے، مکین و مکانہ ہوتے، چنین و چنانہ ہوتے، خشک و ترنہ ہوتے، میرے امام سیدی اعلی حضرت بول تھے. آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. آج جمعہ المبارک کی خاص ساعت ہیں، خاص گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں آ رہا ہے. انشاءاللہ اس مہینے کی برکتیں ہم سب لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان المبارک میں جاگ کر عبادت کرنے اور دل میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ المبارک کی آج کی خطبہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کی. اس کا انشاءاللہ مختصر وقت میں ترجمہ اور مفہوم پیش کر کے نماز جمعہ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اور میں نے اپنے پیارے آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا. جنہیں پڑھے ہو کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. آپ نے اور ہم نے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. ہمارا خط جائے کسی وڈیرے کے پاس، دنیا دار کے پاس، اس کا جواب آ جائے، پورے شہر دیہات میں ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ مجھے میرے سلام کا جواب مل گیا ہے. میری بڑے بڑے بندوں کے ساتھ بڑی الائق سلائق ہے. مجھے ایم این اے ایم پی وزیر اعظم صدر پاکستان نے میرے سلام کا جواب دے دیا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پورے علاقے میں اعلان کرتے ہیں، یارو دوستوں کو بتاتے خوش ہو کر، ارے تجھے دنیا دار سلام کا جواب دے دے. تیری خوشی کا عالم یہ ہے کہ زمانے کو بتاتا ہے. میں کہتا ہوں مدنی تاجدار پر درود پڑھ، مدینے والا جواب دے دے، زندگی بڑھ جاتی ہے. ویسے بھی دور جو ہے نا سوشل میڈیا کا آ گیا، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کے اندر فیس بک، ٹویٹر، ایمو، انسٹاگرام، پتہ نہیں کتنی بلائیں آ گئی ہیں.
جب تک رات میسج نہ کریں اپنے یار کو گڈ نائٹ، نیند نہیں آتی ہے، اس کا میسج آ جائے نیند آ جاتی ہے، صبح کو بستر سے باہر آتے ہیں پہلے گڈ مارننگ کا میسج دنیا کا معمول بن گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیرے یار کا میسج آ جائے تیری رات خوبصورت ہو جاتی ہے، تیرے یار کا میسج آ جائے تیرا دن سونا ہو جاتا ہے۔ وہ مدنی تاجدار پر درود پڑھ، مدینے سے جواب آ جائے قبر بھی سونی ہو جاتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے جو کہ میرا امتی جمعہ یا شب جمعہ کا فرماتے ہیں مجھ محمد پر درود پڑھتا ہے، میں خود اپنے کانوں سے اس کا درود سماعت کرتا ہوں، میں خود اپنے کانوں سے اس کا درود و سلام سماعت کرتا ہوں کہ ہے سنی، درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں۔ عقیدہ دے رہا ہوں، میرے ہم مزاج اور میرے برادر بیٹھے ہیں، جملہ سن کے انشاءاللہ استقبال کرو گے۔ ہم درود پڑھتے ہیں رب ثواب دیتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں رب ثواب دیتا ہے، ہم سلام کرتے ہیں کہ مدینے والا جواب دیتا ہے۔ پڑھے آقا دے درود حضور اتے سیدھی روز مدینے نو ڈاک جاندی، کملی والے دے کلوں مور لاکے رب دے کول افلاک جاندی، جب پڑھے آقا دے درود حضور اتے ایدے نال زبان مباک جاندی۔ حضور کی بارگاہ ہے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، آقا نے پوچھا جبریل اپنا علم بتا، تیرا علم کتنا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روئے زمین پر جتنے درختوں کے جتنے پتے، یا رسول اللہ ایک لمحے میں ان تمام درختوں کے پتوں کو اکٹھا کر کے ایک لمحے میں ان کی گنتی کر سکتا ہوں۔ چپ کر گئے ہو، باہر چھوٹا سا پودا لگا ہے درخت کا پتہ نہیں کون سا ہے، سارے بندے اکٹھے ہو کر اس پتوں کی گنتی کر کے بتا دے تو چپ کر جائیں، اگر گنتی نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ تو سنا دیں۔ آقا فرماتے جبریل بس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ درخت تھوڑے ہیں پتے تھوڑے ہیں، یہ درخت جس زمین پر اگتا ہے زمین کے جتنے ذرے ریت کے جتنے ذرے، یا رسول اللہ سارے ذرات کو اکٹھا کر کے ایک لمحے کے اندر ان ذرات کی گنتی کر سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین تھوڑی ہے پانی زیادہ ہے، زیر زمین پانی یا برسنے والا پانی یا سمندروں کا پانی، آقا یا رسول اللہ سارے پانی کو اکٹھا کر لیں ایک لمحے کے اندر ان کے قطرات بنا کر ان قطرات کی گنتی بھی بتا سکتا ہوں، قربان جائیے اپنے مقدر پر رکش کیجئے گا۔ آقا فرماتے جبریل وہ بتا جو تیری گنتی میں نہ آتا ہو، جو تیرے شمار میں نہ آتا ہو، جو تیری کاؤنٹنگ میں نہ آتا ہو۔ جبریل امین دست بستار کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب کائنات جتنی رحمت برساتا ہے میں جبریل بھی گنتی نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ تو محبت سے درود پڑھنے والے کی بات ہے کہ جو ایک دفعہ درود پڑھے جبریل امین جیسا جلیل القدر فرشتہ بلکہ فرشتوں کا سردار وہ بھی گنتی نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میزان عدل پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نامہ اعمال تولا جائے گا، ایک شخص کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، فرشتے پکڑیں گے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، جہنم کی بیڑیاں پہنائیں گے، جہنمی لباس پہنائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھاگتے ہوئے آقا کو تلاش کریں گے، آقا یا تو میدان عدل پر ہوں گے یا حوض کوثر پر ہوں گے یا پل صراط پر۔ حضرت آدم ڈھونڈتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا اپنے تہم مبارک کو پکڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے امتی کے پاس آئیں گے، فرشتے کہیں گے رک جاؤ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں وہ جنتی ہے، جس کی برائیاں زیادہ ہوں وہ جہنمی ہے۔ آقا فرمائیں گے اس کو دوبارہ میدان عدل پر لاؤ، رب کی بارگاہ میں التجا ہے یا اللہ اس کا دوبارہ حساب کتاب کیا جائے۔ رب سے اجازت ہوگی میدان عدل پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا کم برائیاں زیادہ۔ پھر آقا کریم اپنے یداللہ والے ہاتھوں سے ایک پرچی نکالیں گے، میدان عدل پر رکھیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، بندہ جنتی ہو جائے گا، جہنمی بیڑیاں کھل جائیں گی، جہنمی لباس اتر جائے گا، بندہ جنتی ہو گیا، آقا کے قدموں میں گر گیا۔ اے سونے مکھڑے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، میں نے پہچانا نہیں، اتنی مشکل میں مشکل کشائی فرمائی ہے، اپنا تعارف تو فرمائے۔ آقا فرمائیں گے بھول گئے میں تو تمہارا نبی ہوں، تم مجھے نبی ہونے کے ناطے بھول گئے، لیکن تم میرا امتی ہے میں نہیں بھولا ہوں۔ ایسا لجپال
نبی ہے جو قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولے گا. عرض کرے گا یا رسول اللہ میرے پڑھنے تو نیکیاں نہیں تھی, نہ میں نمازی تھا نہ حاجی تھا, یا رسول اللہ یہ میدان عدل پر رکھا کیا ہے؟ آقا فرمائیں گے تو نے ایک دفعہ مجھ پر بھولے سے درود پڑھا تھا, تو نے ایک دفعہ مجھ پر بھولے سے درود پڑھا تھا, تو پڑھ کر بھول گیا تھا, میں تو رحمت للعالمین ہوں, میں نہیں بھولا, میں نے سنبھال کے رکھا تھا. یہ تیرے درود کا اخلاص ہے جو آج تیرے نام اعمال میں ڈال دیا گیا ہے اور تو جنتی ہو گیا ہے. بابا وقار درود پاک کی بے شمار فضائل برکات اور اس کے جتنے زیادہ فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں. اللہ تعالیٰ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر درود پاک پر موضوع شروع ہو گیا تو بات بہت طویل ہو جائے گی, بس اتنا ہی کہوں کہ درود راہ نجات ہے, درود راہ نجات ہے, اس سے پڑھیے. آقا کی بارگاہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں درود کتنا پڑھوں اور دعا کتنی کروں؟ کہنے لگا 3/3 میں دعا کروں 1/3 درود. آقا نے فرمایا اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہنے لگا میں 2/3 درود پڑھوں گا 2/3 دعا مانگوں گا. آقا نے فرمایا اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. کہنے لگا 3/3 درود پڑھوں 1/3 دعا مانگو. آقا نے فرمایا اور کر لو تو بہتر ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس دعا مانگوں گا ہی نہیں, بس آپ پر درود پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لوں گا. آقا نے فرمایا درود پڑھنا تیرا کام ہے, تیری زبان سے تیری دل سے حاجت نہیں نکلے گی, حاجت روائی کرنا رب کائنات کا کام ہے. اللہ تعالیٰ درود پاک کے فضائل سمجھ کر اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ابد وقار میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت کریمہ تلاوت کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور آیا. نور نو منن والے بیٹھے تو اچھا بولو گے. تحقیق تمہاری جانب رب کی جانب سے تمہاری طرف ایک نور آیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی خبر دیجئے, رب کائنات نے تمام اشیاء سے پہلے کی چیز کو پیدا فرمایا. یا رسول اللہ حدیث نور 12 مرتبہ کے استاد عزیز وقار نے سنائی اور آپ نے بھی سنی. میں نے دور طالب علمی میں اس پر چند لفظ اپنی قلم سے لکھے, وہ ترتیب جو دیے میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. حدیث پاک آپ سن رکھی ہے. آقا نے فرمایا جبریل سب سے پہلے رب کائنات نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضور کب تھے؟ جب کب نہ تھا. حضور کب تھے؟ جب کب نہ تھا, جب تب نہ تھا, جب نہ تھا, جب ادھر کا وجود نہ تھا, جب ادھر کا وجود نہ تھا, جب آفتاب کی نور افشائیاں نہ تھیں, جب کلیوں کے تبسم ارائیاں نہ تھیں, جب چرند و پرند کی پکار نہ تھی, جب چلتی ہوائیں نہ تھیں, جب معطر فضائیں نہ تھیں, جب جمادات نہ تھے, جب نباتات نہ تھے, جب انسانات نہ تھے, جب حیوانات نہ تھے, جب آدم نہ تھے, جب نوح نہ تھے, جب موسیٰ نہ تھے, جب عیسیٰ نہ تھے, جب جبرائیل نہ تھے, جب میکائیل نہ تھے, جب اسرائیل نہ تھے, جب اسرافیل نہ تھے, جب موت و حیات نہ تھی, تب ایک اللہ دوسری محمد کے ساتھ. میرے زور دے بھی صدقے دے بھی سبحان اللہ پچاون دے بھی صدقے گیا. جب موت و حیات نہ تھی تب ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی. وہ خلق کرنے والا, یہ خلق ہونے والا, وہ سانے تھا, اس کی سند بنا, وہ قادر تھا, اس کی قدرت بنا. ارے وہ رب العالمین, یہ رحمت للعالمین, ارے وہ لا الہ الا اللہ میرا نبی محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ میرا نبی محمد رسول اللہ. شجر سے باہر فزن ہوتے ہیں جنہیں بندے ہلے تک چپ لینا مجبور کر رہے ہیں کہ شجر سے باہر فزن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں, نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں, زمین جب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں, نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. ابھی تک چپ بیٹھا ہے نا, جو ابھی تک چپ بیٹھا ہے انشاءاللہ اگلے جملے پر وہ بولے گا. اور جو مسکراتے ہوئے چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی مسکراہٹ مجھے حوصلہ دے رہی ہے. اگلا جملہ سنیے گا کہ شجر سے باہر فزن ہوتے ہیں, غنچے بول اٹھتے ہیں, نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں, زمین لب کھولتی ہے, سنگریزے بول اٹھتے ہیں, نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. ارے نبی کے ذکر میں خاموشی غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں.
زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو یہ چہرے بول اٹھتے ہیں، کیونکہ آقا کا ذکر ہی ایسا ہے، مومن کے سامنے آتا ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب نور آیا، وہ کتاب مبین۔ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آیا اس وقت کے حساب سے معجزات ملے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے تب مینا کاری، پتھروں کے ساتھ چیزیں بنانا، بت بنانا اور بڑے بڑے محلات بنانا، بڑی بڑی اشیاء بنانا اس دور میں بڑا رواج تھا کہ پتھروں کو کاٹ کر بڑی بڑی اشیاء بنائی جاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ کو چیرتے ہوئے زندہ اونٹ اس میں سے باہر آ گئے، جیسے کمالات ویسا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا آپ جب تشریف لائے، فرعون کا دور تھا، سحر جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر اس زمانے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا جب میدان میں آئے، مقابلے میں آئے، فرعون نے اپنے حواریوں کو بھیجا، جاؤ مقابلہ کرو۔ انہوں نے جادو کیا، رسیاں پھینکی، ڈنڈے سوٹے پھینکے، بڑے بڑے اژدہا بن گئے، سانپ بن گئے، اور اپنے حکم فرمایا موسیٰ گھبراتا کیوں ہے، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے پھینکو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پھینکا، بڑا اژدہا بن گیا، ان کے وہ جو سانپ اور وہ بڑے بڑے اژدہا نظر آ رہے تھے بظاہر، ان کو کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پکڑا، واپس عصا ہے۔ جادوگری کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ عصا مبارک تھا، اس سے اژدہا بن گیا، پانی میں مارتے رستہ بن جاتا، اس سے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، طب اپنے عروج پر ہے، طب بڑے عروج پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بینا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے مرض پر ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میرا بندہ حلے چوک پہ نہ ہون بولے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب طب کا معاملہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے۔ عجب آئی، نبی آخر زمان کی باری، نبیوں کے تاجدار کی باری، آمنہ کے لال کی باری، مدنی مختار کی باری، ان تو توڑی باری کے سبحان اللہ کر دی۔ جب آئی میرے آقا کی باری، تب فصاحت و بلاغت عرب کے اندر بڑی مشہور، ان جیسے فصیح کوئی نہیں، ان جیسے خطابت نواز کوئی نہیں، عربی کے الفاظات کوئی نہیں، لیکن رب کائنات نے میرے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ سارے ہمارے اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ کوئی ایک چھوٹی سی آیت جیسی آیت لے کر آ جاؤ۔ اس فصاحت و بلاغت کے دور میں رب کائنات نے میرے نبی کو قرآن جیسا عظیم معجزہ دے کر اعلان کر دیا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تب بھی قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے۔ اور وہ چیلنج اس دور میں نہیں، آج بھی منظور ہے اور قیامت تک موجود ہے۔ سارے اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے ہیں، یہ قرآن کا امتیاز ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ عقیدے کا، اور محبت والا، جو بندہ تو قرآن پڑھتا ہے وہ تو یقیناً سبحان اللہ کہے گا، اور جو نہیں پڑھتا وہ رمضان تو یقیناً سارے پڑھیں گے۔ ویسے بھی رمضان کے کچھ حافظ بھی رمضانی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تھا قرآن مجید کے حوالے سے تراویح کا معاملہ، ایک حافظ صاحب کو لے گئے، حافظ صاحب آپ نے تراویح پڑھانی ہے، بالکل تراویح پڑھائیں گے، طے کرنا جائز نہیں، لیکن انہوں نے معاملات کی، اس کے ساتھ ہی آپ کو اتنا ہدیہ پیش کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، قبول ہو گیا۔ جب تراویح مکمل ہو گئی، 27ویں پہ صلاۃ السلام ہو گیا، جب اس کو ہدیہ دینے لگے تو ہدیہ کم، تو حافظ صاحب کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ تو دیا نہیں، کم دیا ہے، یہ کچھ اکٹھا ہوا، کیا کریں؟ وہ حافظ صاحب کہنے لگے اگر ہدیہ پورا نہیں دیتے ہو تو تمہاری تراویح ساری کی ساری ضائع کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے جی تراویح تو ہم نے پڑھ لی ہے، کیسے ضائع کرو گے؟ چلو ہم نے نہیں دینے پیسے، تمہاری تراویح ضائع کر کے دکھاؤ کیسے کرو گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تم پیسے نہیں دیتے ہو تو میں نے جتنی تراویحیں پڑھائی ہیں ساری بے وضو پڑھائی، ساری نمازیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر امام کہتے ہیں نا کہ ہمیں بے وضو نماز پڑھائیے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تو کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ جو یہاں تراویح پڑھتے ہیں امام المناظرین کے پیچھے پڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے. ان کا ایک پیغام بھی ہے انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو وہ سناؤں گا. واقعی وقار قرآن جو ہے رب کا کلام ہے. قرآن ایسا معجزہ ہے. میں جو جملہ دینے والا تھا آپ کو تھوڑا سا اس لیے ریفریش کیا ہے کہ آپ تھوڑا جاگ کر میرا جملہ سنیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنی ملی معجزہ, زیارت موجودہ امت نے کی. بعد میں کچھ عرصہ رہی زیارت, اب ہم نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک کا معجزہ ملا, موجودہ امت نے زیارت کی, بعد میں ہر کسی نے نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے, موجودہ لوگوں نے دیکھے, بعد میں ہم زیارت نہیں کر سکتے. لیکن میرے نبی کو رب کائنات نے قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ عطا کیا ہے جو قیامت تک آنے والا آقا کا ہر امتی اس معجزے کی زیارت کر رہا ہے. جملہ سن کے خوشی ہوئی ذرا اونچا بولے گا سبحان اللہ. قرآن کا یہ امتیاز ہے, قرآن رب کا کلام ہے, صرف موصوف کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن رب کا کلام ہے, مخلوق نہیں, یہ خالق کا کلام ہے. اب قرآن ہے کیا اور قرآن سے ملتا کیا ہے؟ قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے قیامت والے دن وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے, اپنوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا. حافظ قرآن کی یہ شان ہے. آئیے قرآن الماری میں ہے, ہم الماری کا احترام کرتے ہیں. جو وہاں تو موجود ہے, جس رحل پر رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں, اس رحل کا کتنا احترام کرتے ہیں. رحل قرآن ہے نہیں, جس الماری میں رکھا وہ الماری قرآن ہے نہیں. قرآن کو پڑھے غلاف, ہم غلاف کو چومتے ہیں, احترام کرتے ہیں. غلاف قرآن ہے نہیں, نسبت قرآن سے ہے. غلاف کو کھولتے ہیں, اندر گتا ہے, جلد چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں, جلد قرآن ہے نہیں, اس سے نسبت ہے. گتے کو آگے کیا, آگے اوراق ہے, اوراق کو چومتے ہیں, پڑھتے ہیں, اوراق قرآن ہے نہیں, قرآن سے نسبت ہے. اوراق کے اوپر سیاہی کے ساتھ کچھ الفاظ نقوش نظر آتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, وہ قرآن ہے نہیں. قرآن پڑھنے کا ذریعہ ہے, وہ بھی مخلوق ہے. قرآن ہے کیا؟ میں بول رہا ہوں, میری آواز آ رہی ہے, یہ آواز کے پیچھے جو نور ہے اس نور کو قرآن کہتے ہیں. اب دیکھیں قرآن نور کا نام ہے. نور کو نسبت ہوئی روشنائی کے ساتھ, ہم روشنائی کا ادب کرتے ہیں. روشنائی کو نسبت ہوئی کاغذ کے ساتھ, کاغذ کا احترام کرتے ہیں. کاغذ کو نسبت ہوئی گدے کے ساتھ, گدے کا احترام کرتے ہیں. گدے کو نسبت ہوئی کپڑے غلاب کے ساتھ, غلاب کا احترام کرتے ہیں. غلاب کو نسبت ہوئی الماری کے ساتھ, الماری کا احترام کرتے ہیں. ارے الماری کو نسبت ہوئی, قرآن کو نسبت ہوئی قرآن کی رحل کے ساتھ, ہم رحل کا احترام کرتے ہیں. ارے جس ورقے کے اوپر قرآن لکھا جائے اس کا احترام ہے, جس رحل پر پڑھا جائے اس کا احترام ہے, جن اوراق پہ لکھا جائے اس کا احترام ہے, اور جس مدنی تاجدار کے سینے پہ اترا اس آقا کا کتنا احترام ہوگا. سینے پر قرآن اترا, اس سینے کا احترام کتنا ہوگا, اس سینے کا قرآن, اس سینے کا ادب و احترام کتنا ہوگا. یہ صرف اور صرف محبت کی بات ہے کہ آنکھ ہمارا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ گور کو نظر آئے کیا, وہ کیا دیکھے. جو آقا سے محبت والے ہیں نا, وہ لاکھ آقا سے محبت والے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, زبان کے ساتھ نور اترتا ہے دل کے اندر. کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سینے میں نہیں اترتا ہے, دل میں نہیں اترتا ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں زبان و دل کے ساتھ, پھر دنیا اسے ادب و احترام سے جانتی ہے, کیونکہ رمضان کی آمد ہے. قرآن کو جنہوں نے پڑھا, جنہوں نے محبت کی قرآن کے ساتھ, ان کا نام آج بھی دنیا میں زندہ ہے. اگر باقی اولیاء کرام کا ذکر کروں بات طویل ہو جائے گی. یکم رمضان المبارک سن 1470 ہجری ولادت باسعادت ہے. غوث سمدانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی, الحسنی والحسینی, غوث العظم دستگیر, آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک ہے. پیدا ہوتے سار ہی اپنی والدہ کا دودھ قبول نہیں فرماتے ہیں, رمضان کا احترام فرما رہے ہیں. یہ غوث اعظم جیلانی حاضر ذات ولی پیدا ہوتے ہی اتنا احترام رمضان کا کیوں کر رہے ہیں. ایک شخص سفر کر رہا ہے, چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے سے بہتا ہوا سیب نظر آتا ہے. بھوک
کا عالم ہے، اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ اس کے مالک سے میں نے پوچھا نہیں اس کا مالک کون ہے؟ جس طرف سے پانی بہ رہا ہے واپس الٹے قدم چلنا شروع، جس طرف سے پانی آ رہا ہے چلتے چلتے دریا کے کنارے ایک باغ نظر آتا ہے، گمان ہوتا ہے اسی باغ کا پھل ہے جو میں نے کھایا ہے۔ باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں، حضرت عبداللہ، شیخ عبداللہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، ان کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے، پھل کھا لیا ہے، اب اس کا معاوضہ قبول فرمائیں یا اگر کوئی حکم فرمائے کہ یہ معاف کیسے ہوگا۔ جب ان کی نگاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر پڑتی ہے سمجھ جاتے ہیں کوئی عام بچہ نہیں ہے، چلتا سے کھا لیا، ایسی کوئی بات نہیں، پرکھ لیا، فرمایا ہاں تمہیں اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے یہ میرا باغ ہے، اس کی رکھوالی رکھو، اگر تم رکھو گے تو تمہارا فدیہ معاف، نہیں تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ کا ذکر چل رہا ہے، سنیے گا کہ ایسے معجزات ولی پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ وہ شخص باغ کی رکھوالی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، ہمارے ہاں تو وہ مونگ پھلی کا دور گزر گیا نا، لینے جائیں پائیا تو آدھا پاؤ کھڑے کھڑے کھا جاتے ہیں، خیال نہیں ہوتا ہے نا۔ غوث اعظم کے والد گرامی آپ باغ کی رکھوالی رکھیں، پوچھا نہیں کہ کتنے دن کرنی ہے، بس کام شروع۔ 1 سال گزر گیا، کئی سال گزر گئے، فرمایا میرا فدیہ مکمل ہوا، مجھے چھٹی، فرمایا نہیں ابھی اور۔ کافی عرصہ خدمت کرتے گئے، فرمایا معافی، فرمایا ہاں ایک شرط اگر پوری کر لو تو معافی ہو سکتی ہے، قصہ مختصر۔ فرمایا وہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں، آپ حکم فرمائے مجھے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے میری ایک بیٹی ہے، یوں سمجھ لو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اگر اس سے شادی کر لو تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ فرمانے لگا اگر معافی ملتی ہے تو یہ شرط بھی قبول ہے۔ ہٹ بولے سبحان اللہ، اگر معافی ملتی ہے تو یہ شرط بھی قبول ہے۔ وقت مقررہ پر نکاح ہو گیا، وہ نیک سوالے شخص کمرے عروسی میں جاتا ہے، فوراً واپس پلٹ آتا ہے حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے کہا تھا جس دوشیزہ سے شادی ہو رہی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ارے وہ تو دیکھ رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا کانوں سے بہری ہے، وہ تو سنتی بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا منہ سے گونگی ہے، وہ تو بولتی بھی ہے، چلتی ہے، پکڑتی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ آج تک غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، زبان سے گونگی ہے اس لیے کہ آج تک غیر محرم سے کلام نہیں کیا، کانوں سے بہری ہے اس لیے کہ آج تک غیر محرم کی آواز سنی نہیں ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے اس لیے کہ آج تک گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی ہے۔ ارے آپ کو پتا ہے وہ اتنی پاک دوشیزہ کون ہے؟ وہ حضرت غوث اعظم کی والدہ ہے، وہ اتنی زندگی خدمت کرنے والے غوث اعظم کے والد گرامی ہے، صالح محمد دوست جنگی آپ کے والد گرامی ہیں۔ جب ایسی شخصیات ملتی ہیں تو پھر حضرت غوث اعظم کی ولادت باسمت ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو غوث اعظم ہیں، پیران پیر ہیں، حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی شخصیت ہے کہ آگے دور آ رہا ہے نا شیطان کو جکڑنے کا، لوگ اعتراض کرتے ہیں رمضان شریف میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے، پھر گناہ کیسے کرتے ہیں؟ 2 چیزیں ہمارے ساتھ، ایک ہے شیطان اور ایک اپنا نفس، ایک ہے شیطان دوسرا ہے نفس۔ ہمارا نفس جو ہے نا شیطان سے بڑا دشمن ہے، توجہ فرمائیے گا، بڑا دقیق نقطہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اگر آپ کہیں گے بات سمجھ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں، جب شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سے افضل ہوں، انا خیر منہم، کہ میں اس سے افضل ہوں، شیطان کو بھڑکانے والا کون سا شیطان تھا؟ جب شیطان نے اکڑ کی تھی نا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، میں افضل ہوں سے، شیطان کو برگلانے والا کون تھا؟ شیطان کو برگلانے والا اس کا اپنا نفس تھا۔ تو شیطان کو بھی جو بھڑکائے اسے نفس کہتے ہیں۔ رمضان مبارک میں انشاءاللہ آئے گا، آپ دیکھیں گے ہماری مسجدوں کی رونق دوبارہ ہو جائے گی، جو گھر میں نمازیں پڑھتے تھے مسجدوں میں شروع ہو جائیں گے، جو قرآن کم پڑھتے تھے زیادہ شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ رات میں قیام ہوگا، تراویح کی بہاری ہوگی، مسجدوں میں بہار آ جائے گی، نیکی کی دعوت بڑھ جائے گی، لیکن ناپ توڑ میں کمی رہے گی۔
ملاوٹ رہے گی، جھوٹ چغلی رہے گی، گناہ رہیں گے۔ شیطان تو جھگڑا ہے، یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان ہمیں نیکی سے روکتا ہے، نیکی سے روکنا کم ہو گیا، مسجدیں آباد ہو گئی، نمازیں زیادہ ہو گئی۔ جو 5 پڑھتے تھے وہ تہجد بھی پڑھنے لگے، اشراق غبیر بھی پڑھنے لگے، چاہت بھی پڑھنے لگے، تراویح بھی پڑھنے لگے، نوافل کی کثرت کرنے لگے۔ شیطان کا کام ہے عبادت سے روکنا، شیطان کو جکڑ دیا، عبادتیں پڑ گئی۔ نفس کا کام ہے برائی کرانا، شیطان جکڑا نہیں ہے، برائی باقی رہتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ہمیں مہینے میں 30 روزے دے کر بتایا، یہ 30 روزے رکھو، نفس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ جب نفس پہ ہیوی ہونا شروع ہو جاؤ گے، نفس کو قابو میں کر لو گے، تب گناہوں سے بچنا بھی شروع ہو جاؤ گے۔ نفس کو قابو کرنے کا طریقہ ہے رمضان کے روزے، ویسے بھی ضرور روزے رکھنا۔ حضور کا فرمان ہے جس کو عالم شباب ہو، بندہ جوان ہو جائے نا تو نکاح کرے۔ اگر نکاح کی طاقت نہ ہو، سکت نہ ہو، تو پھر آقا نے فرمایا جوانی بھرپور ہو، نکاح نہ کر سکتا ہو، تو آقا نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ نفس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن کا کھانا بچا لیا۔ سارے صاحب ذی شعور بندے بیٹھے ہو، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، 11 مہینے میں بجٹ ہمارا کم ہوتا ہے، رمضان کا بجٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اخراجات رمضان مبارک میں باقیوں کی نسبت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد روٹی کا بچانا نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا بچانا نہیں ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر مطلب یہ ہے کہ ہم ایک وقت کا کھانا نہیں بچا رہے، ہم نفس پہ قابو کرنا سیکھ رہے ہیں اور رب کو راضی کرنا سیکھ رہے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کھانا بچانے کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بندہ بھوکا پیاسا رہ کر، ایک تو وہ فقراء غرباء جن کا کھانا پورا نہیں ہوتا ہے، ان کا خیال آتا ہے، نفس پہ قابو آتا ہے، ہر وقت بندہ عبادت میں رہتا ہے۔ سویا ہے تو عبادت میں ہے، چل رہا ہے تو عبادت میں ہے، کاروبار کر رہا ہے تو عبادت میں ہے، روزہ ایسی عبادت ہے۔ ہم تن بندہ ہر وقت عبادت میں رہ جاتا ہے۔ حضرت باجزید بستامی نفس کو مارتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، دل میں خیال آیا کہ باجزید تم نے تو نفس سے بڑا مقابلہ کیا ہے، پھر بھی شیطان کو جو نفس تجھ کو تڑپاتا ہے وجہ کیا ہے؟ سنیے گا، نفس آگے سے جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ باجزید آپ مجھے بھوکا رکھ کر تڑپاتے ہو، پیاسا رکھ کے تڑپاتے ہو، قیام اللیل کر کے تڑپاتے ہو، سیام روزوں میں ہمیں تڑپاتے ہو، عبادتیں کر کے تڑپاتے ہو، راتوں رات قرآن پڑھتے ہو، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو، ہمیں تڑپاتے ہو۔ لیکن جب بازار سے گزرتے ہو نا، تو جب تجھے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو باجزید جا رہا ہے، وہ دیکھو باجزید جا رہا ہے، لوگوں کا تمہارا نام لینا تمہیں جو دل میں خوشی دیتا ہے، میں اس سے اپنی خوراک لے لیتا ہوں۔ شیطان کہاں کہاں سے ورگلاتا ہے کہ لوگ اشارہ کر کے جس کو لوگ جانتے ہیں اس کو بھی نفس اپنی طاقت بنا رہا ہے۔ وہ دیکھو باجزید جا رہا ہے، وہ باجزید۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی، آ کر حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتی ہے، باجزید بتائیے آپ کی داڑھی افضل ہے یا میرے گدھے کی پونچھ افضل ہے؟ اللہ والوں کی باتیں چلیں تو سنیے اللہ والے کیسے ہیں۔ حضرت باجزید بستامی نے غصہ نہیں کیا۔ آج کل کا کوئی ملا مولانا ہوتا ہے نا 2 نمبر، غصے ہو جاتا، تیری ہمت مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہو؟ نہیں، اللہ والوں کا رنگ اور ہوتا ہے، اللہ والوں کا رنگ۔ اور باجزید بستامی نے فرمایا، اے خاتون تو نے واقعی سوال کیا ہے، لیکن ابھی میں کیسے بتاؤں کہ میری داڑھی افضل ہے یا گدھے کی دھوم؟ لیکن جب اگر کل روز قیامت نامہ اعمال میں سرخ رو ہو گیا تب جواب دوں گا۔ حال میں رویا میں خواب اور دیکھتی ہے۔ حضرت باجزید بستامی کامیاب ہے۔ فرمایا باجزید اب تو بتاؤ۔ فرمایا باجزید تباہ و برباد ہو جاتا اگر رب کی رحمت نہ ہوتی۔ رب کی رحمت کے ذریعے سے بخشا گیا ہوں۔ اب میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ باجزید کی رکھی ہوئی داڑھی تیرے گدھے کی تم سے افضل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کا رنگ ہے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب ہوا نا مثال، قبر میں آئے منکر نکیر، روایت میں آتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں بڑے دہشت کے انداز سے، وحشت کے انداز کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے ڈرونی شکل کے ساتھ آ کے جھنجھلا کر پوچھتے ہیں، من رب کا تمہارا رب کون ہے؟ تو باجزید بستامی کے پاس بھی آئے، اللہ والے ہیں، قرآن سے محبت کی ہے، روزے رکھے ہیں۔ آپ نے الٹا سوال منکر نکیر سے کر دیا کہ تمہیں کسی کے پاس جانے کے ادب و اداب کا پتہ نہیں؟ جب کس کے پاس آتے ہیں تو پہلے آ کر سلام و دعا کرتے ہیں۔
کہنے کی قبر کے باہر جاتے ہیں، اجازت لے کر سلام دعا کر کے اندر آتے ہیں۔ بایزید پوچھتے ہیں تم نے مجھ سے سلام کیا ہے مسلمان سمجھ کے کیا ہے یا کافر سمجھ کے کیا ہے؟ کہنے لگے مسلمان کو سلام کرتے ہیں، کافر کو تو کرتے نہیں۔ تو بایزید فرماتے ہیں جب مجھے تم مسلمان سمجھ کے سلام کر رہے ہو تو مجھ سے سوال جواب کیا کر رہے ہو؟ جب تم نے سمجھ لیا تو مسلمان فرمانے کہ نہیں ہماری ڈیوٹی ہے، رب کائنات نے کہا یہ سوال ہر قبر والے سے پوچھتے ہیں، ہم نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں اچھا مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے مان جاؤ گی؟ کہنے لگے ہاں آپ کا سوال درست ہے مان جائیں گے۔ فرمایا اگر یہ میرا جواب لے کر رب کی بارگاہ میں جاؤ اور رب سے کہو کہ بایزید کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور رب فرما دے بایزید میرا بندہ نہیں، میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ فرشتے کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یقینا رب کی مانیں گے۔ پھر بایزید فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرا رب کون ہے؟ جاؤ میرے رب سے پوچھو بایزید کون ہے۔ رب سے پوچھو بایزید کون ہے تو رب فرماتا ہے جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں بایزید سے راضی ہوں۔ قیامت تک منبر رسول پر آ کر ہر مولوی آ کر کہے گا کہ بایزید اللہ کا بندہ ہے کیونکہ جس نے اللہ کو راضی کیا ہے اللہ اس کو راضی کر رہا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا چرچا کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا ذکر ہوا تو مجھے ایک بات اور بات یاد ہے کہ اسے بات کرتا ہوں ختم کرتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ہارون رشید کا دور ہے، بہلول دانوں کو طلب کیا کہ آؤ تمہیں بادشاہ بلاتا ہے۔ تو بہلول دانا فرماتے ہیں اس کو مجھ سے غرض ہے، مجھے بادشاہ سے کوئی غرض نہیں۔ دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ملاقات نہیں۔ ایک دن حضرت بہلول دانا محل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں کہ بہلول نیچے سے گزر رہا ہے، کمند پھینکواتے ہیں، بہلول کو اٹھا لیتے ہیں، محل میں آ جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا سے حضرت ہارون رشید سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ فرمائیں آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ حضرت بہلول دانا نے بالکل مختصر جواب دیا، فرمایا جیسے محل میں آ گیا ایسے اللہ کا ولی بن گیا۔ ہارون رشید پریشان ہے کہ بات پلے پڑی نہیں، سمجھ آئی نہیں۔ محل میں آنے اور رب سے ولایت ملنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ فرمانے لگے اگر میں آپ سے ملنا چاہتا آپ کو عرضی لکھتا، نہاتا، اچھے کپڑے پہنتا، آپ کا عرضی کا جواب آتا، نہ جانے کتنے دن بعد مجھے موصول ہوتا، میں آپ کے دربار گوہربار میں آتا، دربان کو آ کر چٹ دیتا اجازت نامے کی، وہ آگے بھیجتا، آپ اپنی مصروفیات میں ہوتے تو دھتکار دیا جاتا، اگر مصروف نہ ہوتے تو ملاقات کا وقت ملتا، آ کر مہمان خانے میں بیٹھتا انتظار کرتا، جب آپ کے پاس وقت ہوتا آپ سے ملاقات کرتا، بڑا لمبا پروسیجر ہو جاتا آپ سے ملنے کا، لیکن آپ نے چاہا کہ بہلول سے ملوں، کمند ڈالی، مجھے طلب کر لیا، اگر میں بلا مبالغہ رب کو ملنا چاہتا، عبادت کرتا، مشاہدات کرتا، روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا، سجدہ ریز ہو جاتا، رب چاہتا مجھے بلاتا، ولایت دیتا، نہ دیتا، لیکن رب نے چاہا کہ بہلول میرا بندہ بن جائے، رب نے یوں چاہا میں رب کا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے۔ رب کے چاہنے سب کچھ ہوتا ہے، اپنے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور رب چاہتا تب ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے رب کی رضا، اور رب چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا۔ رب کی رضا کیسے ملتی ہے؟ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اگلا جو مہینہ ماہ سیام کا آ رہا ہے اس میں اہتمام کیجئے، استقبال کیجئے رمضان المبارک کا، زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھیں، عبادتیں کریں، اگر 5 نمازیں پڑھتے تھے تو نمازیں زیادہ کر دیں، سحری پہ تو اٹھنا ہے، تہجد کے 2 نفل ہی پڑھ لیں، روزہ کھول کر نماز اوابین پڑھ لیں، یہ جو عبادتیں ہیں رات کو عشاء میں تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تقریر تو ہوئی ختم، اب ایک اعلان کو جو چندے والا ہے فوراً کر لیتا ہوں، اور ایک پیغام قبلہ استاد عزیز وقار کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ قبلہ ہمارے استاد عزیز وقار مناظر اسلام محقق کے دوران شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ مفتی محمد عبد المجید خان صاحب سید رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے رات مجھے میسج کیا، الحمدللہ مسجد نبوی پہلا گراؤنڈ پہلی چھتری کے باہر آپ نے لکھا کہ بیٹھ کر جتنے جماعتی ہیں سب کو سلام بھیجا ہے۔
میری طرف سے تمام جماعت کو سلام اور دعا کہنا. آپ سب کے لیے قبلہ استاد ذوالفقار مدینہ طیبہ سے دعا ہیں. آپ کے لیے، آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے. مجھے حضرت نے فرمایا انشاءاللہ رمضان المبارک کی تراویح اسی جامع مسجد نوری میں با جماعت ادا کریں. جب خوشی ہوئی ہو تو بہت ہی سبحان اللہ. تراویح بعد میں پڑھنی ہے، تھکاوٹ ابھی سے لگتا ہے ہو رہی ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک کی تراویح استاد ذوالفقار آگے پڑھائیں گے. 1 یا 2 تراویح شاید حضرت نہ پہنچ سکیں. اس مسجد کے امام قاری نثار صاحب غالب منتظم میں ہے. 1 یا 2 تراویح صرف وہ پڑھائیں گے. اس کے بعد جب استاد ذوالفقار تشریف لے آئیں گے باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پر نمازیں تراویح ہوگی. اور جامع مسجد نوری زیر تعمیر ہے انشاءاللہ. کبھی گمان ہے اور بھرپور کوشش ہے آپ کے تعاون کے ساتھ کہ اگلا جمعہ، اب تو وہ بندہ، اب میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے پوری محفل اور پوری تقریر میں، اب ہاتھ اٹھانے کا میں نہیں کہوں گا. اب میں کہوں گا وہ ہاتھ اٹھانا نہیں، جیب میں ضرور ڈالنا ہے. میرے لیے نہیں، تقریر میری ہو گئی. مسجد کے لیے جو چاہتا ہے بندہ، سارے چاہتے ہیں کہ اگلا جمعہ ہم نوری مسجد میں جا کر، نئی مسجد میں جا کر ادا کریں. جلدی کے ساتھ آپ چندے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ابھی سے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنت ادا کریں.